اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 140 غزوہ تبوک پارٹ 4۔ بات چل رہی ہے غزوہ تبوک کی۔ اس غزوے میں سارے مومنین صادقین نے شرکت کی، اور شریک نہ ہونے والے یا تو معذور تھے یا منافقین۔ تو اس جنگ نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹا عذر پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی، یا سرے سے اجازت ہی نہیں لی تھی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مومنین نے دوڑ دوڑ کر جنگ کی تیاریاں کیں، صدقہ اور خیرات میں اپنی حیثیت سے بھی بڑھ بڑھ کر حصہ ڈالا۔ اس طرح اسلامی لشکر تیار ہو گیا۔ منزل تبوک تھی، 30,000 کی فوج تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہیں ہوا تھا، لیکن صحابہ کے بے انتہا صدقات اور خیرات کے باوجود سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ عرب کے ریگستان کا تکلیف دہ سفر، اس پر سے موسم گرما کی شدت، پیروں میں جوتیاں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ لشکر تبوک کے لیے رواں دواں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کو انچارج بنا دیا، کیونکہ مدینہ میں صرف عورتیں، بچے اور کمزور یا بیمار اور منافقین رہ گئے تھے۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ علی، تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیرے پاس وہ درجہ ہو جو موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں؟ تو اس پر وہ راضی ہو گئے۔ پھر اسلامی لشکر نے تبوک پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، لیکن رومی لشکر مقابلے کو نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ خود مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا۔ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے انکوائری کروائی کہ کتنی فوج ہے اور کس کی قیادت میں ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اتنی فوج ہے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں، اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے کنی کٹا کر جنگ سے کنارہ ہی اختیار کر لیا۔ اس نے اپنے لشکروں کو جنگ کا آرڈر ہی نہیں دیا، جبکہ جنگ موتا میں 1.5-2 لاکھ کا لشکر تھا اور مسلمان 3,000 ہی تھے، پھر بھی اس نے جنگ لڑی۔ تاریخ دان آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کیا بات تھی جو ہرقل تبوک کے میدان میں نہیں آیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک پڑاؤ ڈالے رکھا۔ اندازہ یہ ہے ہسٹورینز کا کہ جو سوال و جواب ہوا تھا نا ہرقل کا ابو سفیان سے ہرقل کے دربار میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اس کے نام، تبھی سے اس کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بس وہ کیا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ پوری کی پوری رعایا بھی ایمان لے آئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو آفر دیا تھا کہ اگر پوری رعایا کے ساتھ تم سب ایمان لاؤ گے تو تمہاری بادشاہت ویسی کی ویسی رہے گی۔ لیکن ہرقل کی رعایا نے جب ناگ بھوں چڑھایا تو اس نے بھی ایمان قبول کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ہرقل کو 100% معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس نے ابو سفیان سے کہا بھی تھا کہ تم جیسا کہہ رہے ہو اگر وہ ویسے ہی ہیں تو بہت جلد ان کی حکومت ہمارے قدموں تک آ کر رہے گی، اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ اگر مجھ کو موقع ملتا تو میں ان کے قدم جا کے چومتا، لیکن جس کی مت ماری جائے اس کو کیا ہدایت ملتی۔ اس کو یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سے دنیا کی کوئی طاقت جیت نہیں سکتی۔ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ وقت کا رسول خود کمانڈر ہے تو اس کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جنگ موتا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سپہ سالار تھے، صحابہ لیڈ کر رہے تھے، تو اس نے مقابلہ کیا تھا، لیکن جنگ تبوک میں اسلامی لشکر سے مقابلے کے لیے وہ آگے ہی نہیں بڑھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس طرح 20 دن تک انتظار کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوتے ہیں۔ واپسی کے سفر میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔